ہر روز لوگوں کے مابین چیزوں کا رد و بدل ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے لیے مختلف کام انجام دیتے ہیں اور اس کا عوض پیسے کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ پیسہ ہے جو چیزوں کی ویلیو کو معین کرتا ہے کہ ان کی ویلیو کس سطح تک ہے، یا اگر کوئی فرد کسی دوسرے کے لیے کام انجام دیتا ہے تو اس کی کتنی ویلیو ہے۔ سب لوگ پیسے کی خاطر کام کرتے ہیں تاکہ پیسہ کمائیں۔ حقیقت میں وہ چیزوں اور کام کی ویلیو کو پیسے میں جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ پیسہ ہے جو ہر چیز کا محور ہے اور ہر کسی کی زندگی کو ترتیب دیتا ہے، لیکن کیا پیسہ ہر حوالے سے چیزوں یا کام کی ویلیو کا حقیقی معیار ہو سکتا ہے؟ فرض کریں ایک استاد ہے کہ جو اپنی کلاس میں پوری توانائی اور شوق کے ساتھ بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ بچوں کو اچھی طرح سے سبق سمجھائے۔ وہ ہر ایک بچے پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ یہ استاد جتنی تنخواہ وصول کرتا ہے اتنی ہی تنخواہ اس کا کولیگ بھی وصول کرتا ہے۔ وہ ایسا استاد ہے جو کلاس کو معمولی انداز میں پڑھاتا ہے، لہٰذا واضح ہے کہ اگر صرف پیسہ ان دو اساتذہ کے کام کو جانچنے کا معیار قرار پائے تو یہ ناانصافی ہے۔ ایک استاد کی محنت اور توجہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ پیسے کے ذریعے اس کو تولا جائے۔ ویلیو کو معلوم کرنے کے لیے پیسے کی محدودیت نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ لوگ جو پیسے کی خاطر کام نہیں کرتے، پیسہ کمانا ان کا اصلی مقصد نہیں اور پیسے سے زیادہ اہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، جیسے کہ وہی مخلص استاد۔ ایک اچھی کرسی بنائی جائے، آرام دہ ہو، خدا بھی راضی ہو۔ کچھ لوگ جتنے پیسے وصول کرتے ہیں اسی حد تک خود کو محدود کر لیتے ہیں اور اس سے زیادہ کام نہیں کرتے۔ حتیٰ اس سے بھی برا کہ صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ زندگی صرف پیسہ ہے اور زیادہ پیسہ ان کی زندگی کو بہتر بنا دے گا۔ مثلاً دودھ سے چیزیں بنانے والا کارخانہ اس مقصد کے تحت کہ زیادہ منافع کمائے، زیادہ گاڑھے دودھ اور دہی کے لیے گھی کی ملاوٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پیسے کمانے کی خاطر کوالٹی کو کم کرتا ہے۔ ایسا مقصد جو لوگوں کی خدمات پر اثر انداز ہوتا ہے، جو وہ ایک دوسرے کے لیے انجام دیتے ہیں اور انسانی تعلقات کو مادی روابط میں بدل دیتا ہے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر کو فرض کریں جس کے پاس روزانہ طبابت کے لیے صرف 5 گھنٹے وقت ہے۔ اگر وہ ہر بیمار کے لیے آدھا گھنٹہ وقت صرف کرے تو ہر روز وہ 10 لوگوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر اس ڈاکٹر کا مقصد بیماروں کی تکلیف کو دور کرنے سے تبدیل ہو کر زیادہ پیسہ کمانا ہو جائے تو وہ ہر بیمار کے لیے 15 منٹ وقت مقرر کرے گا۔ اس طرح وہ 20 بیماروں کو دیکھ سکتا ہے اور زیادہ پیسہ کمائے گا۔ یہاں ہمارے سامنے دو مختلف 5 گھنٹے ہیں۔ پہلے میں اگرچہ ڈاکٹر کم بیماروں کا چیک اپ کرے گا لیکن ان کے لیے تسلی بخش وقت نکال پاتا ہے اور ان کی بیماری کو تشخیص دیتا ہے جس کے نتائج اچھے برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرا ڈاکٹر چونکہ اتنے ہی وقت میں زیادہ بیماروں کو دیکھتا ہے اس لیے کافی وقت نہیں نکالتا۔ اسی وجہ سے بیماروں کے مرض کی صحیح تشخیص نہیں ہو پاتی اور ڈاکٹر کا کام غیر مؤثر رہتا ہے۔ لہٰذا وہ جو زیادہ پیسہ کماتا ہے اس میں کوئی خاصیت نہیں۔ پیسہ اس استاد کے لیے جو محنت اور توجہ سے کام کرتا ہے، گوالا جو دودھ کی چیزوں میں کوالٹی برقرار رکھتا ہے اور وہ ڈاکٹر جو بیماروں کا معالجہ کرنے کی خاطر کافی وقت نکالتا ہے، ان کا ہدف نہیں ہے چونکہ وہ رضائے خدا کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس کی خوشنودی ان کے لیے اہم ہے۔ لہٰذا وہ پیسے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے پیچھے ہیں، اس لیے خدا انہیں برکت عطا فرماتا ہے۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کا استفادہ کئی گنا زیادہ کر پاتے ہیں۔ اب اگر ایک معاشرے میں لوگ عام طور پر اپنے کاموں اور زندگی میں اس رویے کو اپنا لیں تو پروردگار زمین و آسمان سے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا اور دنیا جنت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ارشاد خداوند باری تعالیٰ ہے کہ اگر شہروں اور آبادی کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو آسمانوں اور زمین کی برکت کو ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، پھر ہم نے بھی ان کے اعمال پر ان کی گرفت کی۔ لیکن دوسری طرف لوگوں کے روابط مادی ہونے اور زندگی پر مادی نگاہ رکھنے سے نہ صرف ان کی آسائش اور آسانی زیادہ نہیں ہوتی بلکہ ان کے رویے میں زیادہ طلبی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہر کوئی زیادہ پیسہ کمانے کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، چاہے اس میں دوسروں کو نقصان پہنچانا پڑے۔ یہ رویہ زمین پر فساد و تباہی لاتا ہے جسے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے لوگوں کی اپنی کمائی کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے کہ لوگوں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کی بنا پر خشکی اور دریا میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے بعض اعمال کا نتیجہ انہیں چکائے کہ شاید حق کی طرف پلٹ آئیں۔